من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم رحمت اللہ۔ دوستان گرامی، تحدید اللاعبین المعروف تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 105 تے روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا اللہ رب العالمین اپنے خاص لوگاں دے نیک اعمال دے سبب لوگاں نو عذاب دے اندر مبتلا نہیں فرماتا۔ فرمایا جدو کچھ مخصوص لوگ یعنی رہبر تے رہنما لوگ اعلانیہ گناہ کرن لگ پیندے نے، گناہاں دے اندر مبتلا ہو جاندے نے، دوسرے لوگ انہاں نوں منع نہیں کرتے، روکدے نہیں، تو اللہ تعالی ساری قوم نو عذاب دا مستحق بنا دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ رب العالمین دے نبی گزرے نے، یہ بھی حوالہ تحدید اللاعبین صفحہ نمبر 105 تے موجود ہے۔ حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام تے اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، فرمایا اے میرے یوشع تیری قوم دے 40,000 نیک بندے اور 60,000 بدکار بندیاں نو فرمایا ٹھکانے لان دا یعنی عذاب دین دا ارادہ رکھی بیٹھا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام اپنے رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے رب، تیرے جڑے بدکار بندے نے وہ تو تیرے عذاب دے مستحق نے، مگر جڑے 40,000 نیکوکار نے انہاں دا کیا سبب بنیا کہ وہ بھی عذاب دے مستحق بن گئے؟ تو رب العالمین نے فرمایا لوگ برائی کرتے سن، برائی دے وچ مبتلا رہندے سن، یہ نہ ہی انہاں نوں روکدے سن، نہ ہی رب العالمین دی خاطر انہاں دے نال ناراض ہوندے سن، بلکہ انہاں دے نال کھان پین دے وچ مبتلا رہندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ 40,000 بندیاں بھی عذاب دیتا جائے گا انہاں دے نال۔ اگلی روایت سنو، بلکہ اللہ دا قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 71 تے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا مومن مرد مومن عورتاں ایک دوسرے دے مددگار نے۔ آج لوگ آکھتے ہیں نا کہ رب تو علاوہ کسی نے مددگار اپنا نہیں آکھنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد مومن عورتاں ایک دوسرے دے مددگار نے۔ کدوں؟ فرمایا جدوں نیکی دا حکم دیندے نے اور برائی تو روک چھڑدے نے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 27 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا منافق مرد منافق عورتاں، فرمایا یہ سارے ایک جیسے نے، فرمایا خود تک برائی دا حکم دیندے نے تے پھر جڑے نیکی دا حکم کرتے ہیں انہاں نوں نیکی تو روک دے۔ اللہ دے قرآن دے بیان دے مطابق جڑا برائی دا حکم دیندا ہے وہ بھی منافق ہے، اور جڑا برائی تو منع نہیں کرتا یعنی وہ نیکی دا حکم کر رہا ہے انہوں اس نیکی دے حکم تو روکدا ہے، تے اس قرآن دی آیت دے مطابق اللہ دے قرآن دے بیان دے مطابق وہ بھی بنتا ہے منافق۔ کی بنتا ہے؟ تو دوستان گرامی، منافق جڑا ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس کے اندر منافقاں کو پھینکیا جاوے گا، اور وہ وادی اتنی بدترین وادی ہے کہ جہنم کے سارے گڑھیاں دے وچ وہ بدترین گڑھ ہے جن دے اندر منافقین کو پھینکیا جانا ہے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا قول مبارک اس سے صفحے تے موجود ہے، تحدید اللائبین صفحہ نمبر 105۔ آپ فرماتے ہیں بہترین انسان ہوگے جیڑا اچھائی کا حکم دیتا ہوئے اور برائی کو روک دیتا ہوئے، اور جڑے فاسق نے فاجر نے جڑے اعلانیہ گناہ کرتے نے رب العالمین دی نافرمانی دے وچ مشغول رہندے نے، آپ فرماتے ہیں انہاں نوں جلانا چاہیے، انہاں نوں غصہ دلانا چاہیے تاکہ وہ برائی تو باز آ جان، نیک کماں ول مشغول ہو جان۔ آپ فرماتے ہیں اچھائی دا حکم دین جب بندہ دیتا ہے نا تے ایں نال مومن دی کمر جڑی فرمایا مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے فرمایا جب برائی تو روکیا جاوے تے فرمایا منافق جڑا ہوندا ہے اون دی نک جڑی او چنگی طرح رگڑی جاندی ہے۔ ہن کیڑا کیڑا جڑا مولا علی مشکل کشا دے نقش قدم تے چلے گا، علی پاک دے نقش قدم تے چلن والا اوہی ہوے گا جڑا مولا علی سرکار وانگو حق دی دعوت دین والا ہوے گا اور برائی تو منع کرنے والا ہوے گا۔ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تواڈے دل دے اندر اوندی ہوے کہ یار قاری صاحب کیویں دی گلاں کردے نے، اللہ دے بندے ایک مسلمان دے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال سرکار فرماتے نے، فرمایا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جتے سارا دین ایمان غیرت شریعت سب کچھ برباد ہویا پیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک قافلہ لٹیا ہوا ہے، دین ایمان شریعت غیرت بندے دی ہتھوں چلی گئی ہے، تو دلاں دے وچ احساس بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا جب یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لوے گا، فرمایا پھر خالد بن ولید جیسا مسلمان بن جائے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك ياتي السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ یا رب العالمین، آج کی نماز فجر بعد جماعت کی حاضری ہم سب کی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، ہم سب کو زندگی اسلام والی عطا فرما اور موت کامل ایمان والی شہادت والی عطا فرما۔ یا رب العالمین، دین اسلام کا بول بالا فرما، جو دین اسلام کے مخالف ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا خدمتگار بنا۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، امت محمدیہ کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، حق کے متلاشی جو اس مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں ان کے دلی نیک حاجات تمنا کو رواں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔